الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. کلام اقبال کے اس لیکچر میں تمام شرکاء کرام کو خوش آمدید. سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ ہمارا کلام اقبال کا یہ لیکچر ہزاروں احباب باقاعدگی سے سنتے ہیں اور اس سے استفادہ کرتے ہیں، اور دنیا بھر میں اقبال کے عاشق یہ لیکچر خصوصی توجہ سے سنتے ہیں. بحرین، عمان، دبئی، شارجہ، انگلینڈ، امریکہ، ہندوستان، سعودی عرب، ہر جگہ اللہ کے فضل سے کلام اقبال کی فہم کے اس کورس کو پذیرائی مل رہی ہے. بہت سے اساتذہ اپنے طلباء کے ساتھ بیٹھ کر لیکچر سنتے ہیں. آئیے اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کلام کی فہم کے حوالے سے ان کے اشعار کی طرف چلتے ہیں. اجتہاد کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے کچھ اشعار کہے. اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نظر میں ایک اجتہاد تو وہ ہے جو ہمارے فقہاء کرام کرتے ہیں، ایک پورا اس کا طریقہ کار ہے، جبکہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس اجتہاد کی روح کی بات کرتے ہیں. یہ دوسرا اجتہاد ہے. فرماتے ہیں ہند میں حکمت دین کوئی کہاں سے سیکھے، نہ کہیں لذت کردار نہ افکار امیر. حلقہ شوق میں وہ جرأت اندیشہ کہاں، محکومیو تقلید و زوال تحقیق. خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، کہ سکھاتی نہیں مؤمن کو غلامی کے طریق. فرماتے ہیں کہ ہند میں، بر صغیر میں دین کی حکمت کوئی کہاں سے سیکھے. ایک تو دین ہے نا، اور ایک دین کی حکمت ہے، دین کی روح ہے. فرماتے ہیں کہاں سے سیکھے، نہ کہیں لذت کردار نہ افکار امیر. نہ تو کوئی کردار کی لذت ہے، ہوتا ہے نا کردار کی کا اظہار ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید دنیا کو کسی شے کا پتہ نہیں ہے، حالانکہ ہمارا کردار ہر بندہ جج کر رہا ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید دنیا کی نظروں سے ہمارا کردار چھپا ہوا ہے، مگر کردار کی لذت کہیں نہیں پائی جاتی. نہ افکار امیر، عمیق معنی گہرے، بجے گہرے افکار بھی نہیں پائے جاتے. نہ کردار کی لذت ہے نہ افکار کی گہرائی ہے. تو پھر کیسا اجتہاد رہ گیا ہے. حلقہ شوق میں وہ جرأت اندیشہ کہاں. فرماتے ہیں کہ حلقہ شوق میں، جو شوق کا حلقہ ہوتا ہے، کاش کہ وہ میسر ہوتا. وہ جرأت اندیشہ کہاں،
جرأت مندانہ سوچ کہاں ہے؟ ہلکا شوق کہاں ہے؟ اور پھر اس میں جرأت مندانہ سوچ کہاں ہے؟ نہیں رہی۔ افسوس، محکومی، غلامانہ سوچ ہے، تقلید جسے ہم کہتے ہیں مکھی پہ مکھی مارنا۔ ایک ہے اصطلاحی تقلید، فقہی تقلید، ایک بار اس کی بات نہیں کر رہے ہیں، ایک بار اس تقلید کی بات کر رہے ہیں جو ہم یورپ کی غلامی میں کرتے ہیں، انگریزی تہذیب کی غلامی میں کرتے ہیں، اور غلط افکار و نظریات کی تقلید کرتے ہیں۔ محکومی ہے، تقلید ہے، زوال تحقیق، تحقیق زائل ہو گئی ہے، لوگوں میں تحقیقی سوچ نہیں رہی کہ ہم کسی بات کی گہرائی میں اتریں اور فکر کریں۔ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، اپنے آپ کو نہیں بدلتے۔ ہمارے آج کے نام نہاد مجتہد، حقیقی نہیں، نام نہاد مجتہد خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق، یہ ہمارا مذہبی طبقہ کس قدر بے توفیق ہو گیا ہے کہ خود کو نہیں بدلتا، قرآن کو بدلتا ہے۔ کیسے بدلتا ہے؟ بدلنے کے یہ تو مراد نہیں کہ وہ آیتیں تبدیل کر دیتے ہیں، تبدیلی لاتے کیسے ہیں، قرآن کو کیسے بدلتے ہیں؟ اگلے شعر میں بتا رہے ہیں، ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق۔ فرماتے ہیں کہ یہ درباری مذہبی طبقہ، یہ سرکاری مذہبی طبقہ، یہ غلام، ان کا نظریہ کیا ہے، مسلک کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ کتاب ناقص ہے، قرآن جو ہے نا وہ ہمارے مسئلے حل نہیں کرتا، قرآن ہمارے مسئلے حل نہیں کرتا۔ کیوں نہیں حل کرتا؟ اس لیے کہ مومن کو غلامی کے طریقے نہیں سکھاتا۔ آج تک امت جو ہے، اقوام مسلمان جہاں جہاں بھی پائے جاتے ہیں، ہر جگہ عالمی طاقتوں کی غلامی چل رہی ہے، یہود و نصارہ کی غلامی چل رہی ہے، اور قرآن اس غلامی سے باہر نکالنا چاہتا ہے، قرآن اس غلامی سے باہر نکالنا چاہتا ہے، امت غلامی میں دھسی ہوئی ہے۔ تو ایک بار مذہبی طبقے سے ناراض ہو رہے ہیں کہ مذہبی طبقے کی ذمہ داری تھی کہ وہ امت کو غلامی سے نکالتا، الٹا مذہبی طبقہ بھی غلامی میں چلا گیا تو پھر سب غلامی میں چلے گئے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، قوم تباہ ہو گئی اس لیے کہ حکمران تباہ ہو گئے، اور حکمران تباہ ہو گئے اس لیے کہ مذہبی طبقہ تباہ ہو گیا۔ لہذا اجتہاد اب جو کرنے کی ضرورت ہے وہ امت کو سیاسی، معاشی، قانونی، تہذیبی، اخلاقی، دفاعی، ان سارے معاملات میں دنیا بھر میں اوپر لے جانے والے اتحاد کی ضرورت ہے۔ وہ اتحاد کوئی کر ہی نہیں رہا، تو ایک بار اس اتحاد کی بات کر رہے ہیں۔ مزید فرماتے ہیں، تقدیر کی بات کرتے ہیں۔ تقدیر بھی اقبال کا دلچسپ موضوع ہے، پسندیدہ موضوع ہے۔ وہ جگہ جگہ تقدیر کی بات کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ لوگوں نے غلط راستہ اختیار کیا اور پھر ذمہ دار تقدیر پر ٹھہرا دیا، خود غلط راستے پہ چلا اور ذمہ دار تقدیر پر ٹھہرا دیا۔ جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ کوئی بندہ لاہور جانا چاہتا ہے یا کوئی بندہ کراچی جانا چاہتا ہے اور لاہور کی گاڑی پہ بیٹھ کے کراچی چلے گئے، تو جب لاہور پہنچے تھے جی بس خدا کی تقدیر، تو بیٹھا ہی غلط سواری پہ، صحیح راستے پہ بیٹھو، پھر خدا کی تقدیر کی بات کرو، صحیح سواری پہ، صحیح رخ پہ چلو، پھر کہو خدا کی تقدیر۔ تم چلتے ہی نہیں، اور اگر چلتے ہو تو پھر صحیح رخ نہیں چلتے، اور پھر بات تقدیر کی کرتے ہو۔ تو ایک بار تقدیر کو، یہ موضوع کو چھیڑتے ہیں، فرماتے ہیں نااہل کو حاصل ہے کبھی قوت و جبروت، ہے خار زمانے میں کبھی جوہر ذاتی۔ فرماتے ہیں تقدیر ہے
ہم دیکھتے ہیں کہ نااہل نالائق بندہ، اس کو کبھی قوت جبروت طاقت، اس کو کبھی قوت اور طاقت مل جاتی ہے، نااہل بندہ با اختیار بن جاتا ہے خوار زمانے میں کبھی جوہر ذاتی، اور جس کے اندر جوہر ذاتی ہے، صلاحیت ہے، سمجھ ہے، عقل ہے، شعور ہے، وہ زمانے میں ذلیل و دبیر رہا ہوتا ہے۔ سیاڑے بندے ذلیل ہو رہے ہیں، نالائق بندے با اختیار ہو گئے ہیں۔ شاید کوئی منطق ہونی ہاں اس کے عمل میں، تقدیر نہیں تابع منطق نظر آتی۔ فرماتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کے اندر کوئی منطق ہوگی کہ نااہل با اختیار ہے اور سیاڑا بے اختیار ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تقدیر کے اس عمل میں کوئی منطق ہو، تو بہرحال فرماتے ہیں کہ تقدیر نہیں تابع منطق نظر آتی۔ تقدیر مجھے منطق کی تابع نظر نہیں آتی، منطق تو کہتی ہے کہ اہل بندہ با اختیار ہو اور نااہل بے اختیار ہو، اور تقدیر یہ کیا کر رہی ہے؟ نااہل با اختیار بنا بیٹھا ہے اور لائق بے اختیار بنا بیٹھا ہے۔ پھر مزید وضاحت فرماتے ہیں، ہاں ایک حقیقت ہے کہ معلوم ہے سب کو، ہاں ایک حقیقت ہے کہ معلوم ہے سب کو، تاریخ امم جس کو نہیں ہم سے چھپاتی۔ فرماتے ہیں ایک حقیقت ہے کہ سب کو معلوم ہے، تاریخ امم۔ اگر کسی نے امتوں کی تاریخ پڑھی ہو، ہمارا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ ہم تاریخ اسلام سے آگاہ نہیں ہیں، ہم نے اسلام کی تاریخ نہیں پڑھی۔ رسول اللہ سے لے کر آج تک امت مسلمہ دنیا بھر میں کہاں کہاں کیسے کیسے عروج و زوال سے ہوتی ہوئی ہم تک پہنچی ہے، ہم نے اس کا مطالعہ نہیں کیا۔ امت کو اس کا مطالعہ کرنے کی شدید ضرورت ہے۔ فرماتے ہیں تاریخ امم ایک عظیم حقیقت کو ہم سے نہیں چھپاتی۔ اب آئیے یہ اقبال کی گفتگو کا نچوڑ آنے والا ہے۔ فرماتے ہیں ہر لحظہ ہے قوموں کے عمل پر نظر اس کی، براں صفت تیرے دوپہر نظر اس کی۔ فرماتے ہیں کہ ہر لحظہ تقدیر قوموں کے عمل پہ نظر رکھے ہوئے ہے۔ جس تقدیر کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ تقدیر قوموں کے عمل پہ نظر رکھتی ہے کہ قوم کیا کرتی پھر رہی ہے، ایک ہے فرد کیا کرتا پھر رہا ہے، ایک ہے قوم کیا کرتی پھر رہی ہے، ایک ہے انفرادی معاملہ اور ایک ہے اجتماعی معاملہ۔ ہمارے ہر لحظہ قوموں کے عمل پر نظر اس کی تقدیر، جس تقدیر کی تم بات کر رہے ہو، یہ تقدیر قوموں کے عمل پہ پوری نظر رکھے ہوئے براں صفت کاٹدار، براں صفت کاٹدار، تیز دو پیکر، دو دھاری تلوار، تیز دو پیکر، کاٹدار دو دھاری تلوار جیسی اس کی نظر ہے تقدیر، پر وقت فیصلہ کرتی ہے۔ قوموں کی پالیسیاں، اجتماعی امور اور اجتماعی سوچ اور اجتماعی معاملات اور اجتماعی طور طریقے، تقدیر ان کو سامنے رکھتی ہے۔ جیسے اجتماعی پالیسیاں بنتی ہیں اور اجتماعی سوچ بنتی ہے، ویسے پھر تقدیر فیصلہ سناتی ہے۔ اس کی مزید وضاحت آگے آ رہی ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ روح محمد سے استغاثہ کرتے ہیں، اے روح محمد کہہ کر عنوان دیتے ہیں، اے روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیونکہ اقبال کا نظریہ امت مسلمہ کا جو اجتماعی نظریہ ہے کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ اقبال روح محمد کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں اور پھر مخاطب ہو کے عرض کرتے ہیں، شہزادہ ہوا ملت مرحوم کا اب تک، اب تو ہی بتا تیرا مسلمان کدھر جائے۔ شہزادہ ہوا امت ملت مرحوم کا اب تک، اب تو ہی بتا تیرا مسلمان کدھر جائے۔
وہ لذت آشوب نہیں بحر عرب میں، پوشیدہ جو ہے مجھ میں وہ طوفان کدھر جائے، ہر چند ہے بے قافلہ و راحلہ و زاد، اس کو بیاباں سے ہدی خان کدھر جائے، اس راز کو اب فاش کر اے روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آیات الہی کا نگہبان کدھر جائے۔ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، امت ملت مرحوم، مرحوم بہت سے بندے کو کہتے ہیں تو امت مسلمہ کو مرحوم کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ مرحوم امت، اس کا شہرانہ، اس کی اجتماعیت اب تک بکھر چکی ہے، تباہ ہو چکی ہے۔ اب تو ہی بتا تیرا مسلمان کدھر جائے، حضور آپ کا مسلمان اب کدھر جائے، شہرانہ تو بکھرا پڑا ہے دنیا میں امت کا۔ وہ لذت آشوب نہیں بحر عرب میں، بحر عرب کیونکہ عرب شریف جو ہے وہ سمندر کنارے ہے نا، تو ادھر کہتے ہیں کہ عربوں کے اندر اب وہ ہلچل والی لذت نہیں ہے، آشوب ہلچل، وہ ہلچل والی لذت باقی ہی نہیں رہی۔ پوشیدہ جو ہے مجھ میں وہ طوفان کدھر جائے، فرماتے ہیں میرے اندر ایک طوفان اٹھ رہا ہے، عرب کے اندر کوئی ہلچل ہی نہیں ہے، اب میں کیا کروں، اپنے اس طوفان کو کدھر لے جاؤں۔ اگر وہاں کوئی ہلچل ہوتی تو میرے مان کا جو طوفان ہے یہ وہاں جا کے اور ہلچل مچاتا، لیکن اب اس کو کوئی سننے والا نہیں ہے، میری فکر کو، میری بات کو۔ ہر چند ہے بے قافلہ و راحلہ و زاد، فرماتے ہیں کہ اب قافلہ نہیں رہا، راحلہ کجاوا، قافلہ نہیں ہے، کجاوا نہیں ہے، کیونکہ جب قافلے چلتے ہیں تو پھر کجاوے ہوتے ہیں، زاد سفر خرچ ہوتا ہے، تو کچھ بھی نہیں، قافلہ بھی ختم، راحلہ سواری کجاوا وہ بھی نہیں ہے، زاد سفر خرچ بھی نہیں ہے، اس کو ہو بیاباں سے، کو پہاڑی علاقہ، بیاباں صحرائی علاقہ، اس کو ہو بیاباں سے ہدی خان کدھر جائے۔ ہدی خان کون ہوتا ہے؟ ہدی خان جو سواریوں کے آگے آواز لگانے والا ہوتا ہے نا، ایک تمام سواریاں جا رہی ہوتی ہیں قافلے کی، آگے ہدی خان ہوتا ہے، وہ آواز لگاتا جا رہا ہوتا ہے، اس کی آواز سن کر قافلہ رواں دواں رہتے ہیں۔ فرماتے ہیں میں ہدی خان امت کا، میں آواز لگا رہا ہوں، پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں، نہ مجھے کوئی سواری نظر آتی ہے، نہ کوئی سفر خرچ نظر آتا ہے، نہ کوئی قافلہ نظر آتا ہے، اب میں کوہ بیاباں میں تنہا کدھر جاؤں، ہے تو کوئی نہیں، بات ہی کوئی نہیں سنتا۔ اس رات کو اب فاش کر رہے روح محمد، اے محمد عربی کی روح، اب یہ راز تو فاش کیجئے، اس راز کو سامنے لائیے کہ آیات الہی کا نگہبان کدھر جائے۔ آیات الہی کے نگہبان کہیں کہیں موجود ہیں، اقبال کہتے ہیں میں بھی موجود ہوں، فرماتے ہیں اب ہم کدھر جائیں، بس آواز پہ آواز لگاتے جا رہے ہیں، نہ کوئی سننے والا ہے، نہ کوئی چلنے والا ہے، نہ کوئی سمجھنے والا ہے۔ مزید فرماتے ہیں نبوت کیا ہوتی ہے، ہم سارے کہتے ہیں محمد رسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ رسالت کیا ہے، یہ نبوت کیا ہے، نبوت کی کیا حقیقت ہے۔ ایک نبوت وہ ہے جو اللہ نے عطا فرمائی، وہ نبوت کی حقیقت، ایک ہے نبوت کا بنیادی مقصد، اقبال اس کی بات کر رہے ہیں، اور نبوت کا بنیادی مقصد کیا ہے۔ فرماتے ہیں میں نہ عارف، نہ مجدد، نہ محدث، نہ فقیہ، میں نہ عارف، نہ مجدد، نہ محدث، نہ فقیہ، مجھ کو معلوم نہیں کیا ہے نبوت کا مقام، ہاں مگر عالم اسلام پہ رکھتا ہوں نظر، فاش ہے مجھ پہ ضمیر فلک نیلی فام، اسب حاضر کی شب تار میں دیکھی میں نے، یہ حقیقت کے روشن صفت ماہ تمام، وہ نبوت ہے، وہ نبوت، لفظ نبوت ہے، ہم تو عام طور پر نبوت بول دیتے ہیں، قرآن پاک میں لفظ نبوت، نون پر پیش رہا، وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے برگ حشیش، جس نبوت میں نہیں قوت و شوکت کا پیام۔ شروع میں ابتدائی باتیں کرتے ہوئے اصل پیغام آخری شعر میں دیا ہے، فرماتے ہیں میں کوئی عارف نہیں ہوں، عارف باللہ، اللہ کی پہچان رکھنے والا، نہ مجدد، میں مجدد بھی نہیں ہوں، نہ محدث، میں کوئی محدث بھی نہیں ہوں،
اب بعض لوگ جو ہے نا وہ علامہ اقبال پہ الزام عائد کرتے ہیں کہ علامہ اقبال جو ہے وہ حدیث کے منکر تھے. تو اقبال کے یہاں الفاظ فرمایا نہ محدث، یعنی محدث کا جو مقام ہوتا ہے اقبال اس کے تسلیم کر رہے ہیں. تو وہ اقبال حضور کی حدیثوں کے ماننے والے ہیں. فرماتے ہیں میں نہ عارف نہ مجدد نہ محدث نہ فقیہ، فرمایا کہ میں فقیہ بھی نہیں ہوں، مفتی بھی نہیں ہوں، مجتہد بھی نہیں ہوں، مجھ کو معلوم نہیں کیا ہے نبوت کا مقام. مجھے کوئی زیادہ اس چیز کا علم نہیں ہے کہ نبوت کا مقام و مرتبہ جو اللہ کی طرف سے نبیوں کو ملتا ہے وہ کتنا بلند و بالا ہے، میں اس سے بہت زیادہ واقف نہیں ہوں. ہاں مگر عالم اسلام پہ رکھتا ہوں نظر. ہاں ایک بات ہے، عالم اسلام پہ میری نظر ہے. دنیا میں مسلمان جہاں جہاں ہے مجھے اس کا پتہ ہے. حیرت ہے کہ آج کے مسلمان کو یہ بھی نہیں پتا کہ دنیا کے اندر کتنے مسلمان ممالک ہیں، اور ان مسلمان ممالک کے اندر ان کے نام کیا ہیں، اور ان ممالک کے اندر کتنی مسلم آبادی ہے. اس طرح کا کوئی سلسلہ نہیں ہے. میں کتاب لکھ رہا ہوں علم سیاست، تو اس کے اندر میں نے دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان ہیں اور مسلمان ممالک ہیں اور جو ان کی تعداد ہے اس کا پورا ایک چیپٹر بنایا ہے. تو اس میں یہ سارا تذکرہ کیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ وہ کتاب کوشش ہے رمضان المبارک تک سامنے آ جائے گی. تو فرماتے ہاں مگر عالم اسلام پہ رکھتا ہوں نظر، خواش ہے مجھ پہ ضمیر فلک نیلی فام. فلک نیلی فام، نیلی رنگت والا آسمان. فرماتے نیلی رنگت والے آسمان کی جو بلند فکر ہے نا، ضمیر بلند فکر خواش ہے مجھ پر، وہ میرے اوپر واضح ہے، وہ مجھے پتا ہے. عصر حاضر کی شب تار میں دیکھی میں نے، عصر حاضر کی جو اندھیری رات ہے. دیکھیے یورپی تہذیب والے کہتے ہیں کہ ہم نے دنیا کو اس عروج تک پہنچا دیا ہے کہ اب مزید عروج نہیں آ سکتا. اور اقبال فرماتے ہیں عصر حاضر کی شب تار، فرماتے ہیں کون سا عروج؟ اندھیری رات کے ساتھ. عصر حاضر کی شب تار میں دیکھی میں نے یہ حقیقت کے روشن صفت ماہ تمام، یہ حقیقت جو کہ میرے اوپر ماہ تمام 14ویں کا چاند، مکمل چاند، 14ویں کے چاند کی طرح میرے اوپر ایک حقیقت روشن ہے. وہ سنو اب آخر وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے برگ حشیش. فرماتے ہیں وہ نبوت جس کی پہچان آج کل کا مذہبی طبقہ کروا رہا ہے، وہ نبوت جس کی پہچان دنیا والوں کو آج کل کا مذہبی طبقہ کروا رہا ہے، رسمی مذہبی طبقہ جس نبوت کی پہچان کروا رہا ہے نا مسلمانوں کو، جس نبوت کی پہچان یہ کروا رہا ہے مسلمان کے لیے برگ حشیش، برگ پتے، حشیش بھانگ، یہ تو بھانگ کے پتے ہیں، تو قوم کو نشہ پلا رہے ہیں. برگ حشیش بھانگ کے پتے ہیں. جس نبوت، کون سی نبوت بھانگ کا پتا بن کے آتی ہے اور بندے کو سلا دیتی ہے؟ جس نبوت میں نہیں قوت و شوکت کا پیام، جس نبوت میں قوت، جس نبوت میں شوکت نہ ہو، جس نبوت میں حکومت نہ ہو، جس نبوت میں سیاست نہ ہو. تو اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تو بھانگ کے پتے ہیں. ایسی نبوت کا فرماتے ہیں ایسی نبوت کا ہم نے کیا کرنا؟ نبوت تو وہ ہے جس میں حکومت کی پاور ہو. آقا علیہ السلام آپ نے 23 سال مکہ و مدینہ میں اپنی نبوت کا پیغام عطا فرمایا اور بالآخر سارے عرب کے حضور حکمران بنے. حضور حکمران تھے عرب کے حضور حکمران بنے. اور آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد آپ کی خلافت میں حضرت ابوبکر حکمران بنے، حضرت عمر حکمران بنے، حضرت عثمان حکمران بنے، حضرت علی حکمران بنے. کیا مطلب یہ ہوا کہ نبوت تو حکومت کا نام ہے، نبوت تو سیاست کا نام ہے. مطلب اگر یہ سیاست نکال دی، اگر یہ حکومت نکال دی، اگر یہ قوت، طاقت، شوکت، اختیار، پاور، نفاذ اسلام اس کو نکال دیا تو فرمایا سمجھو کہ پھر تم مذہب کے نام پر خود بھی بھانگ پی کے سو رہے ہو اور اپنے ماننے والوں کو بھی بھانگ پلا کے سلا رہے ہو.
مزید اقبال رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں عصر حاضر کا انسان، فرماتے ہیں اس وقت دنیا کا جو انسان ہے وہ کس حالت میں ہے۔ آپ کو جو لوگ آ کے کہتے ہیں نا کہ یورپ والوں نے یہ ایجاد کر دیا اور وہ ایجاد کر دیا، سائنس کے یہ کمالات دکھا دیے اور ٹیکنالوجی کے یہ مظاہر دکھا دیے، میڈیکل سائنس کو اس جگہ تک پہنچا دیا، اقبال فرماتے ہیں اس کو چھوڑو، انسان کی بات کرو۔ اور نبی بھی انسان کے لیے آتے ہیں، نبی کا فوکس، قرآن کا فوکس، حدیث کا فوکس ایجادات نہیں ہے، انسان ہے۔ بڑا خوبصورت اقبال کا یہ کلام ہے، فرماتے ہیں عشق ناپی وخیرت میں گزدش صورت ماں، عقل کو تابع فرمان نظر کر نہ سکا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا، آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریخ سحر کر نہ سکا۔ فرماتے ہیں عشق ناپی، آج کل کا جو انسان ہے نا، یورپ کا تیار کرتا ہے انسان، مغرب کا تیار کرتا ہے انسان، مغربی تہذیب کا تیار کرتا ہے انسان، عشق ناپید، عشق کچھ اس کی میں نے پہلے اس کی وضاحت کر چکا ہوں، جذبہ ہے بلند، عشق جذبہ ہے بلند، وہ بلند جذبے ناپید، عشق ناپید ہے، اس کے اندر جو جذبہ بلبلہ تنتنا موجود نہیں ہے۔ بخیرت میں گزدش صورت مار، اور عقل، یہ جس عقل کو ہم نے عقل کو اس وقت عقل یہاں تک پہنچ گئی، عقل یہاں تک پہنچ گئی، فرماتے ہیں عقل کو اس کو صورت مار، سانپ کی طرح گزدش ڈستی کر گئی۔ جس عقل کی تم بات کر رہے ہو نا، جدید عقل ہے، جو جدید مغربی تعلیم سے وجود میں آئی ہے، یہ تو انسان کو ڈستی پھر رہی ہے۔ عقل کو تابع فرمان نظر کر نہ سکا، آج کل کا یہ انسان اپنی اس عقل کو نظر کے فرمان کا تابع نہ کر سکا۔ نظر، بصیرت خداوندی، جو خدا کی طرف سے بصیرت و فراست ملتی ہے نا، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، حضور نے فرمایا کہ مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اس فراست کے جب عقل تابع ہوتی ہے پھر حقیقی انسان سامنے آتا ہے۔ فرمایا یہ جو عقل کو تابع فرمان نظر کر نہ سکا، اسی نظر کی بات کی نا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے، یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی، یہ فیضان نظر تھا، یہ والی نظر دیکھتے تو سارے ہیں مگر وہ نظر فراست والی، یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ مطلب کتابوں والی نظر اپنی ہوتی ہے، لیکن بات کرنی ہے تو آؤ انسان جو بندہ مومن، بندہ خدا، مرد کلندر جس نگاہ سے دیکھتا ہے نا، اس نگاہ سے تو کوئی نہ دیکھ سکتا، اس کی بات ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہ، بڑے نعرے لگاتے ہیں، ہم آسمانوں تک پہنچے، ہم ستاروں تک پہنچے، ہم سیاروں تک پہنچے، ستاروں کی گزرگاہیں ڈھونڈتا پھر رہا ہے، یہ اپنی سائنس ٹیکنالوجی کے ذریعے سیٹلائٹ چھوڑتا ہے جو اتنی سپیڈ سے آسمانوں پہ جاتے ہیں۔ میں ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، اپنے افکار کی دنیا میں سفر نہ کر سکا، ادھر تو اڑتا پھر رہا ہے، ادھر جو ہے نظر ہی نہیں کر سکا کہ اندر بھی کچھ ہے، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا۔ اپنی حکمت، کون سی حکمت؟ یہ جو اس نے اپنی عقل سے تراشی ہوئی ہے، یہ جدید عقل، جدید تہذیب، اس حکمت کے خم و پیچ میں الٹ پھیر، حکمت خم و پیچ الٹ پھیر، اس کے الٹ پھیر میں پڑا ہوا ہے، اس کے الٹ پھیر میں پڑا ہوا ہے، آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا۔ تہذیب، جس حکمت، جس جدید تعلیم میں یہ مست ہے، اس کو تو اتنا ہی پتہ نہیں ہے کہ نفع جس چیز کے اندر ہے، ضرر کس چیز کے اندر ہے، نقصان، سمجھ لیں، اس کو اتنا بھی نہیں پتہ، اس کو تو یعنی بات آج کے انسان کے نام کہتے ہیں اسے نفع نقصان کی خبر ہی نہیں۔ اور آج جدید تعلیم کے نمبردار کو کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا،
اس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا. یہ سورج کی شعاؤں کو تو گرفتار کرتا ہے. اس سے پوچھو کہ زندگی کی جو شب تاریخ ہے، زندگی کے اندر جو کالی رات آئی ہوئی ہے، اس کی بھی سحر کی ہے اس نے، اس کی صبح بھی کی ہے. وہ تو نہیں کر سکتا. اقبال مزید فرماتے ہیں، فولادی اعظم کی بات کرتے ہیں، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی ہے، وہ جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد، ناچیز جہان مہو پروین تیرے آگے، وہ عالم مجبور ہے تو عالم آزاد، موجوں کی تپش کیا ہے فقط ذوق طلب ہے، پنہاں جو صدف میں ہے وہ دولت ہے خدا داد، شاہی کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ افتاد. اقبال کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جب شاعر کوئی بھی قطعہ 2 مصرع 4 مصرع جو بھی اشعار 8 مصرع 6 مصرع جب وہ بیان کرتے ہیں نا تو آخر میں جا کے نتیجہ نکالتے ہیں. شروع میں مقدمات بنیادی باتیں کرتے جاتے ہیں، آخر میں جا کے نتیجہ پیش کرتے ہیں. فرماتے ہیں اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی. کیا مطلب؟ اب لوگ کیا کہتے ہیں جی ایجادات، اسلحہ، ہتھیار، فلاں 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 فلاں. اقبال فرماتے ہیں ان کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن وہ اس قوم کو شمشیر کی، ہتھیار کی، تلوار کی، اسلحہ کی حاجت نہیں رہتی. کس کو؟ وہ جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد، جس کے جوانوں کی خودی فولاد کی صورت میں ہو، ڈٹرمنیشن، جن کے اندر خدا کے ساتھ جب خود کو خدا سے ملانا اور پھر خدا سے فیض پانا، خود کو خدا سے ملانا اور پھر خدا سے فیض پانا، یہ خودی کا انتہائی آسان اور مختصر خلاصہ ہے جو میں نے خود اپنے ذہن سے پیش کی ہے. خودی کیا ہے؟ خود کو خدا سے ملانا اور پھر خدا سے فیض پانا، یہ خودی ہے. فرماتے ہیں جس کے جوانوں کی خودی فولاد کی صورت ہو نا، رب کے ساتھ اپنے آپ کو ملا کر رب سے فیض پا کر دنیا میں چلے، میں انہیں ہتھیاروں کی ضرورت نہیں رہتی ہے. اس لیے ہمارے جو صوفیات ہیں حقیقی، وہ ایک صوفی گیا اور پورے کا پورا ملک مسلمان کر کے آ گیا. ان کے اندر خودی وہ ہمارے اندر ناچیز جہان مہو پروین تیرے آگے، مہو پروین، ماہ چاند پروین ستارے. فرماتے ہیں کہ چاند ستاروں کا یہ جہان تیرے آگے ناچیز ہے، کل کائنات ناچیز ہے. تو کہتا ہے نا کہ امریکہ بڑا طاقتور ہے، فرماتے ہیں کل جہان تیرے آگے کچھ نہیں ہے. وہ عالم مجبور ہے تو عالم آزاد. یہ جو آسمان، یہ کائنات، یہ سارا عالم مجبور ہے، بااختیار نہیں ہے نا، بس تابع فرمان چلتا رہتا ہے. تو عالم آزاد، تجھے تو اللہ نے آزاد کیا ہے، اختیار عطا کیا ہے. تو جس کو اللہ نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے اور پھر اسے استعمال کرنے کا اختیار دیا ہے، وہ اس عالم مجبور کے سامنے بے بس مجبور ہوا پڑا ہے. اس بے بس دنیا کے سامنے یہ بے بس ہوا پڑا ہے. یہ کہاں کا عالم آزاد بنا ہوا ہے؟ یہ اگر عالم آزاد ہے انسان اور اس کو اللہ نے اپنے شعور کا اختیار دیا تو اس لیے دیا ہے کہ یہ ساری کائنات کو اپنی مٹھی میں مسخر کر دے اور وہ خود ہی سے ہوگا. موجوں کی تپش کیا ہے فقط ذوق طلب ہے. فرماتے ہیں سمندر کی موجیں جو 1-2 کلومیٹر تک اونچی جاتی ہیں، وہ کیوں؟ ان کی جو یہ تپش ہے، حرارت ہے، کیوں ہے؟ فقط ذوق طلب ہے، کیونکہ اس کے اندر کوئی طلب کا ذوق ہے، طلب کا ذوق ہے، اچھلتی ہے. اسی طرح فرماتے ہیں وہ ذوق طلب جو سمندر کی موجوں میں ہے، وہ تیری افکار کی دنیا میں کیوں نہیں؟ پنہاں جو صدف میں ہے وہ دولت ہے خدا داد. اور پھر اسی سمندر کے اندر سکیاں ہوتی ہیں اور ان کے اندر موتی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، خدا کی طرف سے دیے ہوئے. تو وہ بھی یہ کمبینیشن ہے کہ وہاں یہ دونوں چیزیں موجود ہیں. تو خدا داد جو موتی ہیں وہ کب حاصل ہوتے ہیں؟ جب موجوں کے اندر تپش پیدا ہو جاتی ہے. تو اپنے اندر تپش پیدا کرو، سب کچھ ملے. محنت کرنی پڑے گی، جدوجہد کرنی پڑے گی، آگے نکلنا پڑے گا، کوشش کرنی پڑے گی. شاہی کبھی پرواز سے چھٹ کر نہیں گرتا.
فرماتے ہیں شاہین بہت بلندی پہ جاتا ہے اور تھک کر گرتا نہیں ہے، پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ افتاد گرنے کا خطرہ، خطرہ افتاد گرنے کا خطرہ۔ فرمایا اگر تو پردم ہے، تیرے دم کے اندر اگر دم ہے تو پھر گرنے کا خطرہ بالکل کم ہے۔ لیکن اصل مسئلہ یہ کہ تو بالکل گرا پڑا ہے کیونکہ تیرے اندر دم ہی نہیں ہے۔ ہمت، کوشش، جذبہ، اصل چیز جذبہ اور حوصلہ ہے۔ اقبال مجید فرماتے ہیں زندگی سے بے تعلق علم کی بات کرتے ہیں، یہ جو علم ہم پڑھتے پڑھاتے پھر رہے ہیں نا، اس کی بات کر رہے ہیں اور بڑی قیمتی بات کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں زندگی کچھ اور شے ہے، علم ہے کچھ اور شے۔ زندگی سوز جگر ہے، علم ہے سوز دماغ۔ علم میں دولت بھی ہے، قدرت بھی ہے، لذت بھی ہے۔ ایک مشکل ہے کہ ہاتھ آتا نہیں اپنا سراغ۔ اہل دانش عام ہے، کامیاب ہے اہل نظر۔ کیا تعجب ہے کہ خالی رہ گیا تیرا عیار۔ شیخ مکتب کے طریقوں سے کشاد دل کہاں، کس طرح کبریت سے روشن ہو بجلی کا چراغ۔ سمجھنے کی چیز ہے۔ فرماتے ہیں کہ زندگی اور چیز ہے، علم اور چیز ہے۔ ایک سبق علم دیتا ہے، ایک سبق زندگی دیتی ہے۔ جو علم سبق دیتا ہے وہ اکثر لوگوں کو بھول جاتا ہے، جو سبق زندگی دیتی ہے وہ زندگی بھر یاد رہتا ہے۔ فرماتے ہیں زندگی سوز جگر ہے۔ زندگی کیا ہے؟ یہ تو جگر کا سوز ہے، عملی دنیا ہے۔ علم ہے سوز دماغ۔ علم کیا ہے کہ بیٹھے رہو اور اپنے دماغ کو کتابوں میں کھپاتے رہو۔ کتابوں کی دنیا میں اپنا دماغ کھپانے والوں، عملی دنیا کے اندر تم نے کیا کردار ہے؟ اقبال نے فرماتے ہیں علم اگر پڑھو گے دولت بھی ملے گی، قدرت، عہدہ، اختیار بھی ملے گا، لذت بھی ملے گی، مزہ بھی آتا ہے۔ کتابیں پڑھی لطف آتا ہے۔ لذت الافکار خیر من لذت الابکار۔ لذت بھی ہے۔ ایک مشکل ہے کہ ہاتھ آتا نہیں اپنا سراغ۔ مشکل یہ ہے کہ یہ سارا کچھ مل جاتا ہے ان سے، دولت، قدرت، لذت سب کچھ ملتی ہے، سب کچھ ملتے ہیں، لیکن اپنا سراغ ہاتھ نہیں آتا۔ وہ عملی زندگی میں قدم رکھنے سے، اور وہ بھی دینی فکر کی بنیاد پر، پھر وہ سراغ ہاتھ آتا ہے۔ حضور علیہ السلام اور آپ کے صحابہ وہاں نے بیٹھ کر صرف وہ درس و تدریس کرتے ہیں۔ ہم نے تو آپ دین سارا صرف درس و تدریس کو سمجھ رکھا ہے، اور کیا حضور پاک آپ کے صحابہ وہاں نے بیٹھ وہ سارا دن درس و تدریس کرتے رہتے تھے؟ وہ بھی تھا، وہ ایک حصہ تھا، وہ تو عملی دنیا کے شاہکار تھے۔ اہل دانش عام ہے، دانشور بڑے پھرتے ہیں دنیا میں، کامیاب ہے اہل نظر۔ اہل نظر نہیں ملتے، وہ جن کے اندر فراست ہوتی ہے نا۔ علم والے ملتے ہیں، فکر والے نہیں ملتے، نظر والے نہیں ملتے۔ کیا تعجب ہے کہ خالی رہ گیا تیرا عیاب پیالہ۔ یہ تیرا پیالہ خالی ہوا پڑا ہے نا، تو اس میں کوئی تعجب والی بات نہیں ہے، اس میں خالی رہنا ہی ہے۔ جب اہل نظر ہی نہیں ہے، بس صرف اہل دانش ہے، اہل علم ہے، اہل نظر نہیں ہے، اہل فکر نہیں ہے۔ شیخ مکتب کے طریقوں سے کشاد دل کہاں۔ فرماتے ہیں جو شیخ مکتب ہے استاد محترم، اس کے جو طور طریقے ہیں اس سے دل کے اندر کشادگی کہاں سے آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ عمل کی دنیا میں تو اس نے سکھائی نہیں ہے، عملی دنیا سکھائی نہیں ہے۔ کس طرح کبریت سے روشن ہو بجلی کا چراغ۔ فرماتے ہیں جو سیاہ دیا سلائی ہوتی ہے نا، چھوٹی سی دیا سلائی، اس سے آپ بجلی کا چراغ کیسے روشن کریں گے؟ جتنا مرضی ادھر جا کے لگائے، اس نے تو اور طریقے سے روشن ہونا ہے، اس نے اور طریقے سے روشن ہونا ہے۔ تو دنیا نے بھی صرف آپ کی کتابوں سے روشن نہیں ہونا، آپ کے کردار سے روشن ہونا ہے، آپ کی فراست سے روشن ہونا ہے، آپ کی بصیرت سے روشن ہونا ہے، آپ کی نظر سے روشن ہونا ہے۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ مرگ خودی کی بات کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں آج کی دنیا کی خودی مر گئی۔ آج دنیا کی خودی اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ خودی کی موت سے مغرب کا اندروں بے نور۔ پوری دنیا کا اقبال نے اپنے کلام میں کھنگالا ہے۔ خودی کی موت سے مغرب کا اندروں بے نور، خودی کی موت سے مشرق ہے مبتلائے جزام، خودی کی موت سے روح عرب ہے بے تب و تاب، بدن عراق و عجم کا ہے بے عروق و نظام، خودی کی موت سے
ہندی شکستہ بالوں پر قفس ہوا ہے حلال اور آشیانہ حرام، خودی کی موت سے پیر حرم ہوا مجبور کہ بیچ کھائے مسلمان کا جامع احرام۔ فرماتے ہیں خودی کی موت سے مغرب کا من بے نور ہو گیا، خودی کی موت سے مغرب کا من بے نور ہو گیا ہے، خودی کی موت سے مشرق جزام میں مبتلا ہو گیا ہے، یعنی کوڑ کے مرض میں مبتلا ہو گیا ہے، بالکل تباہ ہو چکا ہے۔ کوڑ کا مرض ہوتا ہے جو سارے جسم کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، فرماتے ہیں یہ کوڑ کا مرض لاحق ہو گیا ہے مشرق والوں کو۔ خودی کی موت سے روح عرب ہے بے تب و تاب، خودی چونکہ مر چکی ہے اس لیے عربوں کی جو روح ہے اس کے اندر بے تب و تاب، یعنی کوئی روشنی نہیں رہی، کوئی رونق نہیں رہی۔ بدن عراق و عجم کا، عراق کا دیکھو، عجم ایران کا دیکھو تو بے عروق و عظام، نہ اس کے اندر رگیں ہیں نہ اس کے اندر ہڈیاں ہیں، فارغ ہو چکا ہے اس کا بدن۔ جس بدن میں ہڈیاں ہی نہ ہو، رگیں نہ ہو، وہ بدن کس کام کا؟ خودی کی موت سے ہندی شکستہ بالوں پر، فرماتے ہیں جو ہمارے ہندوستان کے شکستہ بال جن کے پر ٹوٹ چکے ہیں، شکستہ بال جن کے پر ٹوٹ چکے ہیں، خودی کی موت کی وجہ سے آج حال یہ ہوا ہے، قفس ہوا ہے حلال، کہ یہ لوگ جو پنجرے میں بند ہونا ان کے لیے حلال ہو گیا ہے، اور آشیانہ جو کہ آزاد پرندوں کا ہوتا ہے وہ ان کے لیے حرام ہو چکا ہے۔ پرندے کی طرح قفس میں پنجرے میں بند ہو چکے ہیں، بھی یہ بند ہو چکے ہیں۔ اور اقبال کے دور میں تو اس وقت یہاں پر انگریز کی حکومت تھی، تو اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس کو ناپسند فرماتے تھے۔ اب بھی انگریز کے تو نہیں مگر انگریز کے غلاموں اور انگریز کے نظام کی حکومت ہے۔ خودی کی موت سے پیر حرم ہوا مجبور، فرماتے خودی جو مری ہے اب آخری نتیجہ، فرماتے پوری دنیا کی خودی کیوں مر چکی ہے؟ اس لیے کہ خودی کی موت سے مذہبی طبقہ مجبور ہو چکا ہے کہ بیچ کھائے مسلمان کا جامع احرام، ایک مسلمان کے احرام والا جو لباس ہے اسی کو بیچ کھاتا ہے۔ کیا مطلب؟ یہ نہیں کہ کسی کو احرام پہنے کھڑا ہوتا ہے، یہ جا کے اسے اتارتا ہے اور جا کے بیچ کے وہ اس کی قیمت کھا جاتا ہے۔ اس کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مذہب فروش بن چکا ہے، یہ دین فروش بن چکا ہے۔ اقبال اس کی بات کر رہی ہے۔ مزید اقبال فرماتے ہیں یورپی نظام تعلیم، آج کل لوگ بڑا کہتے ہیں کہ مغربی نظام تعلیم جو ہے نا، یہ جو اصلی نظام تعلیم ہے نا، اس کو پڑھیے نا تو سبحان اللہ یہ ترقی کا ضامن ہے۔ آئیے اقبال سے پوچھتے ہیں کیا واقعی یہ ترقی کا ضامن ہے؟ اگر کوئی ناراض ہو تو میرے اوپر نہ ہو، میں تو سنا رہا ہوں، اقبال کے ساتھ جا کے ناراض ہوں۔ فرماتے ہیں مجھ کو معلوم ہے پیران حرم کے انداز، ہو نہ اخلاص تو دعوائے نظر لاکھ گنا، اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و مربت کے خلاف۔ اس کی تقدیر میں محکومی و مظلومی ہے، اس کی تقدیر میں محکومی و مظلومی ہے، قوم جو کر نہ سکی اپنی خودی سے انصاف، اور آخر میں کمال فطرت افراد سے ارماز بھی کر لیتی ہے، کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف۔ فرماتے ہیں مجھ کو معلوم ہے مذہبی طبقے کے جو انداز ہے نا وہ مجھے معلوم ہے، میں جانتا ہوں یہ رسمی جو مذہبی طبقہ ہے میں ان کو خوب جانتا ہوں، ان کی حقیقت جانتا ہوں۔ ہو نہ اخلاص، کوئی اخلاص نہیں ہے، ہو نہ اخلاص تو دعوائے نظر لاکھوں گداز، لاکھوں گداز شیخی بتانا دین مانی، سمجھتے شیخ یہ ان کی صرف شیخیاں ہیں، دین ماتے پھر رہے ہیں۔ اخلاص نہ ہو تو نظر قضا، یہ کرنا اخلاص ہوگی تو پھر نظر پیدا ہوگی، اگر اخلاص ہی نہیں ہے تو نظر کہاں؟ بس ویسے ہی شیخیاں بتاتے پھر رہے ہیں۔ مطلب یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم، اہل کلیسا عیسائیوں کا، مغربیوں کا، انگریزوں کا یہ نظام تعلیم، یہ ایک سازش ہے، فقط ایک سازش ہے، فقط دین و مربت کے خلاف، یہ دین کے خلاف بہت بڑی سازش ہے، اور اسلامی اخلاق مربت، اسلامی اخلاق کے خلاف بہت بڑی سازش ہے۔ اس کی تقدیر اب فرماتے ہیں اس کی تقدیر میں محکومی و مظلومی ہے، اس بندے کی تقدیر میں محکومی بھی ہے، غلامی اور مظلومی بھی ہے۔ کون سی بندہ، کون سی قوم؟ وہ قوم جو کر نہ سکی اپنی خودی سے انصاف، جو اپنی خودی سے انصاف نہ کر سکی، جو اپنے من کو سامنے نہ لا سکی، اپنی پہچان نہ کر سکی، اپنی قوم کو آگے نہ لا سکی، فطرت افراد سے اغماض بھی کر لیتی ہے۔ اغماض مانے چشم پوشی، فرماتے ہیں فطرت جو ہے یہ افراد سے چشم پوشی کر بھی لیتی ہے، افراد کی غلطیاں معاف کر دیتی ہے، فطرت افراد کی انفرادی غلطیاں معاف کر دیتی ہے، کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف، لیکن جو اجتماعی ملت کے گناہ ہوتے ہیں نا، پوری قوم کے ملت کے، ان کو کبھی معاف نہیں کرتی۔ اس وقت ہم قومی مجرم ہیں، ملی مجرم ہیں،
بحیثیت امت سارے مجرم ہیں. اس لیے پھر تقدیر ہمیں پٹخ ملی اور آخر میں اقبال اغیار کی غلامی پہ کرونا روٹی مت شاعر بھی ہے پیدا علماء بھی حکماء بھی خالی نہیں قوموں کی غلامی کا زمانہ مقصد ہے ان اللہ کے بندوں کا مگر ایک ہر ایک ہے وہ شرح معانی میں جبانا بہتر ہے کہ شیروں کو سکھا دیں رن آہو باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ. فرماتے ہیں شاعر بھی موجود ہیں علماء بھی ہیں حکماء دانشور بھی ہیں خالی نہیں قوموں کی غلامی کا زمانہ. یہ نہیں کہ ان غلاموں کے اندر یہ لوگ نہیں ہیں. غلامی کے اس دور میں بھی شاعر علماء حکماء موجود ہیں. مقصد ہے ان اللہ کے بندوں کا مگر ایک. لیکن اللہ کے بندوں کا مقصد کیا ہے؟ بات اس کی کرو. مقصد ہر ایک ہے وہ شرح معانی میں جگانا. معانی کی شرح میں جگانا روزگار ہے بے مثال ہے. کیا یہ چیز جو تباہ کر رہی ہے نا اس غلام قوم کو بہتر ہے کہ شیروں کو سکھا دے رم آبو رم چار آبو ہرن. مطلب ہے کہ یہ جو کچھ سکھا رہے ہیں نا وہ کہتے ہیں بہتر ہے کہ ان سارے شیروں کو ہرن کی چال سکھا دے. باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ. شیر کی شیری کا فسانہ ہی نہ رہے. ہاں جی شیروں کو ہرن بنا دے. شیروں کو ہرن بنا دیا. ہمارے ایک دور میں تھا کہ ہمارے اساتذہ گدھوں کو انسان بنایا کرتا ہے اور آج کل کے دانشور جو ہے وہ شیروں کو ہرن بنا رہے ہیں. کمال کر رہے ہیں کہ شیر کو ہرن بنا دیا. یہ شیر کو پھر شیر ہی ہونا چاہیے نا. اور ہم سارے محمد عربی کے شیر ہیں. کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند. وہی غلامی بہت ضروری ہے. مر جاؤ گے. امریکہ سے ٹکرائے تو مر جاؤ گے. فرانس سے ٹکرائے تو مر جاؤ گے. یورپ سے ٹکرائے تو مر جاؤ گے. بہت ٹیکنالوجی ہے بہت اسلحہ ہے. تباہ ہو جاؤ گے برباد ہو جاؤ گے. غلامی کرو غلامی کرو. آداب غلامی سکھاتے ہیں. تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ اور مسائل کی تعویل کا بہانہ بناتے ہیں کہ مسائل بہت ہیں. مسئلے بہت ہیں. حالات بہت خراب ہے. حالات بہت خراب ہے. بہت مسائل ہیں. تم کیا کرو گے اگر آسمان کے اوپر انہوں نے آ کے تمہارے اوپر ایٹم بم برسا دیے تمہارے تو کچھ بھی نہیں بچے گا. بھائی اگر برسا سکتے تو اب تک برسا چکے ہوتے. انہوں نے برسایا نہیں تو پہلے سے ڈرا بیٹھا. اتنا آسان ہے برسانا تو برسا چکے ہوتے. بس صرف وہ ڈرا رکھا ہے اور ہم نے ڈرنے والی جو غلامی ہے نا اس کو سینے سے لگا رکھا ہے. اللہ آپ کا شعور عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ایک مرتبہ نام شریف کی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا اللہ جو ہم نے اب تک نیکی کے اچھائی کے کام کیے سب کو قبول فرما لے. اس کا ثواب ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دے. حضور پاک کے وسیلے سے یہ ثواب تمام مسلمانوں تک پہنچا دے. بالخصوص یہ ثواب حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روح مبارک تک پہنچا دے. جو انہوں نے ہمیں پیغام دیا ہے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. مروع کار لانے کی توفیق عطا فرما. ہمارے اندر نظر پیدا فرما, فکر پیدا فرما, فراست پیدا فرما, بصیرت پیدا فرما, جذبہ پیدا فرما, حوصلہ پیدا فرما, بلولا پیدا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.